بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، ماہ ذی الحج کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ذی الحج کے اس بابرکت دن کی مناسبت سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، اور ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے اور اللہ تعالی ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا، اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مدرجہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے بعد عہد نبوی میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہی استعمال ہوتے تھے۔ پیارے ناظرین کرام، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص، مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ سچے دل سے یہ وظیفہ کر لیں، پھر اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے وسیع و عریض خزانوں میں سے آپ کو عطا کریں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو بہت جلد مل جائے گا۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی سورۃ سبا میں ارشاد ہے، ترجمہ: کہہ دو، بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، پھر بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ماہ ذی الحج کے بعد برکت دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں یا تہجد وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بغض نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، پھر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آپ نے اول اور آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے،
اور لیکن سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر ایک دانے پر پہلے تو لا الہ الا اللہ، پھر تسبیح کے اسی دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی ہر دانے پر کلمہ شریف اور سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی ہر دانے پر کلمہ شریف اور سورت پڑھیں۔ اس طرح ہر دانے پر کلمہ شریف اور سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اس سورت کے وہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں، آخرت کے فضائل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر سنت میں شفا اور برکت ہے، اور جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت میں اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال میں توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اور پھر اس پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان تلف شدہ حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ آج آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ دعا کی مقبولیت کے لیے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں تو مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ بد دل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی شدید ترین حاجت و ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس مجبور انسان کی دعا کو اس وقت شرف مقبولیت سے نوازتا ہے جب وہ یہی سوچ کر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ سورۃ کوثر کا یہ ایک ایسا مختصر وظیفہ ہے جسے آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور اے میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں کی یا جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھونپنا۔ نمبر 3، اہل تقوی کی صحبت سے لطف حیات حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔